اور یہی حال میں ایک اعلان کرنے والا ہوں، بڑا امپورٹنٹ، میری بات نوٹ کر لیں، میڈیا بھی نوٹ کر لے، عوام بھی نوٹ کر لیں، اور نوجوان میرا میسج 17 کروڑ عوام میں سے ایک ایک شخص تک پہنچا دیں، آج کی بات لکھ لیں، اور آنے والے الیکشن کے نتائج جب آ جائیں تو میری بات کو یاد کریں۔ یہ تو ہے مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم کی بات، مگر دوسری طرف ایک ایسپیکٹ اور بھی ہے جس کی وجہ سے ان الیکشنز کے ذریعے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ کیا؟ اب آپ موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں، آنے والے الیکشن کا نقشہ آنکھوں کے سامنے لائیں۔ آلریڈی مینڈیٹ سپلٹ ہے، مینڈیٹ آپ کے سامنے ہے پاکستان کا، آلریڈی سپلٹ ہے مینڈیٹ۔ جب نیا الیکشن ہوگا، ابھی آپ کے سامنے پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، جے یو آئی ہے، بلوچستان کے مختلف دھڑے ہیں، ان ساروں نے مل کر، اور مسلم لیگ کاف ہے، اب انہوں نے وفاقی حکومت بنا رکھی۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت کر رہی ہے، اپوزیشن کہلاتی ہے۔ اس طرح کی ایک تقسیم ہے۔ آنے والے الیکشن کا نقشہ کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا ووٹ ریشو مور اور لیس، بڑے بڑے حادثات آئے، 1-2% سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، تو پیپلز پارٹی اسی حیثیت کے ساتھ چند سیٹیں کم ہو جائیں گی، شاید پارلیمنٹ میں دوبارہ آئے گی۔ سندھ میں اس کی پوزیشن اپنی جگہ جو ہے وہ رہنی ہے، اور پنجاب میں جو ہے وہ رہنی ہے، سرحد بلوچستان میں تھوڑے پلس مائنس کے ساتھ وہی پوزیشن، مینڈیٹ ملے گا اس کو۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملے گا، ڈیفینیٹلی کچھ پلس مائنس ہوگا، کمی آئے گی، حالات جس کو میں اندازہ کرتا ہوں۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر جو سندھ کے شہری آبادیاں ہیں، ایم کیو ایم کا مینڈیٹ میں نہیں دیکھتا کہ اس میں پھر کوئی تبدیلی آئے گی، وہ اسی طرح مینڈیٹ لے کر آئیں گے، اور چند سیٹیں جو سندھ کے باقی سندھی لیڈر لیتے ہیں وہ بھی لیں گے۔ بلوچستان کے آپ سوچتے آئیے، وہ لیڈرز کی پرسنل سیٹیں ہیں، کچھ جماعتوں کی انوالومنٹ ہے، وہ مینڈیٹ سیم یا سیملر رہے گا، اسی طرح کا، یا سیم یا سیملر۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی بھی سیٹیں لے گی، مسلم لیگ نون بھی لے گی، کچھ کاف بھی لے گی، کچھ نئے امیدوار بھی لیں گے، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ سپلٹ ہو جائے گا مینڈیٹ۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کوئی سویپ نہیں کرنے لگا، اس خواب سے باہر آ جائیں، پہلے سے کہیں زیادہ سپلٹ ہوگا مینڈیٹ۔ اور صوبہ سرحد میں بھی آپ کے سامنے جو پوزیشن ہے، اے این پی ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، کچھ پیپلز پارٹی ہے، ملا کے وہاں بھی مینڈیٹ سپلٹ ہوگا، اور پہلے سے زیادہ سپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ نئی پارلیمنٹ اور نئی اسمبلی وجود میں آئے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوگا، 10-15 سیٹوں کے 2-3 گروپ وجود میں آ جائیں گے، کچھ اس کی سیٹیں کم ہوں گی، کچھ ادھر سے کم ہوں گی، کچھ 10-15 سیٹیں کسی اور کے پاس چلی جائیں گی، مور اور لیس۔ اب کیا ہوگا کہ اس سپلٹ مینڈیٹ میں کسی ایک پارٹی کے پاس بھی واضح اکثریت نہیں ہوگی، کسی ایک پارٹی کے پاس۔ اب ایک تو پہلے کسی کی پارٹی کے پاس منشور بھی نہیں، نمبر 2 جو پارٹیاں اکثریت کے ساتھ اقتدار میں رہی ہیں اس زمانے میں ڈیلیور نہیں کر سکی، بڑی بڑی پارٹیاں اکثریت کے ساتھ بھی اقتدار میں رہی ہیں، تب ڈیلیور نہیں کر سکی، اور اب تو اکثریت ہی کسی کے پاس نہیں رہی، اب تو 6-6، 5-5، 6، 7 گروپس کو ملا کے اکثریت بناتے ہیں۔ تو جب بہت سے گروپ بنتے ہیں تو اس میں بلیک میلنگ ہوتی ہے اور کمپرومائزنگ ہوتی ہے، پھر وہ وزارتوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ جس ملک کا کام ٹوٹلی فیڈرل لیول پہ 15 وزارتوں سے چل سکتا تھا، وہاں 80 وزارتیں کرنی پڑتی ہیں، بجٹ بوجھ برداشت نہیں کرتا، ملک تباہ ہو جاتا ہے، غریب عوام کی جیبوں پر بوجھ پڑتا ہے۔ وہ بلیک میل کرتی ہے، ہر پارٹی بلیک میل کرتی ہے، لینے کا حصہ مانگتی ہے بڑا سے بڑا، اور بڑی پارٹیاں کمپرومائز کرتی ہیں اپنا اقتدار، اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے۔ جب اس طرح گورنمنٹ بنتی ہے اور اپوزیشن میں کچھ گروپ آ جاتے ہیں تو 4-5 سال اسی کشاکش میں گزر جاتے ہیں۔ اقتدار والا جو کولیشن ہے وہ اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے ساز باز، توڑ پھوڑ اور انٹریگز کرتا رہتا ہے، اپوزیشن اس کو گرانے کے لیے ساز باز اور جوڑ توڑ کرتی رہتی ہے۔ یہ پاکستان کے کل موجودہ نظام انتخاب کا انجام ہے۔ اگر آپ اس سے مختلف کوئی منظر دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، اس سے مختلف نہیں ہوگا،
اور سپلٹ ہوگا، اور جب سپلٹ مینڈیٹ آئے گا اتنا زیادہ تو اسٹیبلشمنٹ کو پھر کھیل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، جوڑ توڑ میں اس کا پھر دخل ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، اور اگر ان کی براہ راست مداخلت اتنی نہ بھی ہو تو آفٹر آل گورنمنٹ تو بنانی ہے، اکثریت کسی کے پاس نہیں، تو مختلف دھڑے ملتے ہیں، وہ ان کا اتحاد مفادات کا اتحاد ہوتا ہے، قومی ترجیحات پر نہیں، اپنے مفادات پر۔ کرپشن، اس سے کرپشن کا راستہ ہر ایک کے لیے کھلا رکھنا پڑتا ہے، اگر ایک کرپشن کرے گا بڑا تو چھوٹے جو اس کے پارٹنر ہیں ان کو کرپشن سے روکا نہیں جا سکتا، لہذا کرپشن علل اعلان، اذن عام اور اذن مطلق دینا پڑتا ہے کرپشن کے لیے، چونکہ بڑا کرپشن کرے تو چھوٹوں کو نہیں روک سکتا، سب کرپشن کرتے ہیں، اور نہ بھی کریں تو ان کا پارٹی کے مفادات اتنے اہم ہوتے ہیں کہ ایک ایجنڈے پر جمع نہیں ہوتے، اور ایجنڈا صرف اقتدار ہوتا ہے ان کا، چونکہ اس بہانے کولیشن کے بہانے سارے اقتدار کو شیئر کر رہے ہیں، بس یہ تعلق ان کو اکٹھا رکھتا ہے، وہ اس کو بچانے کی فکر میں 5 سال گزار دیتے ہیں، اپوزیشن ان کو گرانے کی فکر میں گزار دیتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں آج کیٹیگوریکلی کہ یہ مونوپولسٹک یا کرپٹ الیکٹورل سسٹم از ناٹ دا سولوشن، از ناٹ دا وے ٹو چینج، یہ تبدیلی کا راستہ نہیں ہے، اس سے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔